نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین کرام، ماہ ربیع الاول چل رہا ہے، اور جیسا کہ آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ ہر مہینے میں لوگوں نے بدعات ایجاد کی ہوئی ہیں، اور وہ ان بدعات کو بڑے شوق سے مناتے ہیں اور بڑے جوش سے ان بدعات کو مناتے ہیں۔ ان مہینوں میں سے ایک ماہ ربیع الاول کا بھی ہے، جس میں لوگوں نے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جو آج کل وہ خوشی کا طریقہ منا رہے ہیں، ایک بدعت ایجاد کی ہے۔ یہ آپ ذہن میں رکھیں سب سے پہلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی ہر مسلمان کو تھی اور ہے اور رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفس ولادت ہر مسلمان کو خوشی تھی اور ہے اور رہے گی۔ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوش نہیں تو اس کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ یہ ہم بات بھی مانتے ہیں، یہ ہم بھی بات مانتے ہیں۔ اور اسی طرح نفس ذکر ولادت اگر کوئی بندہ کرتا ہے تو اس کے بھی ہم قائل ہیں، لیکن ہمارا اختلاف اس بات میں ہے کہ جو آج کل ان لوگوں نے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر جو خوشی ہے، اس خوشی کا جو طریقہ رائج کیا ہے، ایجاد کیا ہے، یہ طریقہ نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ حدیث سے ثابت ہے، نہ صحابہ کرام کی زندگی سے ثابت ہے۔ جو آج کل مروجہ طریقہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کا جو ان لوگوں نے ایجاد کیا ہے، اس کا ثبوت نہ قرآن سے ہے، نہ دین سے ہے، نہ حدیث سے ہے، نہ صحابہ کرام کی زندگی سے ہے۔ ہم اسی آج کل مروجہ طریقے کو بدعت کہتے ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے جو چیز اسلام میں نہیں، جو چیز قرآن میں نہیں، جو چیز دین میں نہیں، اور اس دین کو اسلام سمجھ کر کیا جائے تو وہ بدعت کہلاتی ہے۔ تو آج کل کا جو مروجہ طریقہ چل پڑا ہے اس خوشی کے منانے کا، تو یہ شریعت کی اصطلاح میں یہ بدعت ہو گئی۔ صحابہ کرام کی زندگی میں یہ طریقہ نہیں ملتا، قرآن سے نہیں ملتا، پورے دین سے نہیں ملتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بھی نہیں ملتا۔ اگر صحابہ کرام اس طریقے کو مناتے جو آج کل طریقہ ان لوگوں نے اختیار کیا ہے، روڈوں پہ آنا، جلسے کرنا، جلوس نکالنا، جھنڈیاں لگانا اور ناچنا، اور وہ عورتیں بھی گاتی ہیں جو 11 ماہ گانے گاتی ہیں اور اس ایک ماہ میں ان کو نعتیں یاد آتی ہیں، پردے کی پابندی نہیں ہوتی، بے ریش لڑکے آ کر روڈوں پر نکل آتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، اور حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جگہ حاضر ناظر ہونے کا بھی عقیدہ رکھتے ہیں۔ اگر قرآن میں یہ بات ثابت ہوتی تو صحابہ کرام اس طریقے کو ضرور اپناتے۔ صحابہ کرام نے اس طریقے کو نہیں اپنایا جو آج کل ان لوگوں نے اختیار کیا ہے۔ اگر صحابہ کرام نے جشن عید میلاد النبی منایا ہوتا تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن میں اختلاف نہ ہوتا۔ ظاہری بات ہے صحابہ سے دوسری باتیں بھی منقول ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسفار کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں کتنے دن قیام فرمایا، مکہ میں کتنے دن رہے، اور فلاں جنگ میں کتنے دن گئے اور کتنے دن لگے۔ یہ آپ کو صحابہ کرام سے روایات اور منقولات ملیں گی، لیکن تاریخ جو اصل ولادت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ صرف 2 صحابہ کے علاوہ کسی اور صحابہ سے منقول نہیں ہے۔ اگر صحابہ کرام مناتے، حضرت ابوبکر صدیق مناتے، حضرت عمر مناتے، حضرت عثمان مناتے، حضرت علی مناتے، ہر سال وہ بھی مناتے، تو تاریخ میں کبھی اختلاف نہ ہوتا، بلکہ تاریخ میں اتفاق ہوتا کہ صحابہ مناتے چلے آ رہے ہیں، تابعین مناتے چلے آ رہے ہیں، تبع تابعین مناتے چلے آ رہے ہیں، تو اس اصل تاریخ ولادت میں کسی کو اختلاف نہ ہوتا۔ اصل تاریخ میں اختلاف
اس بات کی علامت ہے کہ صحابہ کرام نے، تابعین نے، تبع تابعین نے آج کل کا جو مروجہ طریقہ ہے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منانے کا، وہ نہیں منایا۔ اب یہاں دو باتیں ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ صحابہ کرام نے اس تاریخ کو خود بھلا دیا یا اللہ نے بھلوا دیا۔ تو اس بات کی میں دلیل بھی آپ کو دے دوں کہ یہ بات اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کے ذہنوں سے نکال دی، اور صحابہ کرام سے یہ بات بھلوا دی کہ اللہ تبارک و تعالی جانتے تھے کہ آئندہ چل کر ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو بدعت میں مبتلا ہوں گے اور شرک میں مبتلا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کے ذہنوں سے ایسی بات نکال دیتے ہیں اور بھلوا دیتے ہیں جو آئندہ چل کر خرافات کا باعث بنے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں بھی ایک واقعہ ہے کہ صحابہ کرام نے اپنے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت فرمائی ایک درخت کے نیچے، لیکن اللہ نے اس درخت کو ہی غائب فرما دیا، اور آگے چل کر حضرت عمر کو معلوم ہوا کہ کسی نے اس درخت کا تعین کیا ہے، حالانکہ وہ درخت وہ نہیں تھا، پھر بھی حضرت عمر نے اس کو کٹوا دیا۔ تو اللہ نے وہ چیز ہی غائب فرما دی۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ آگے چل کر لوگ بدعت میں مبتلا ہوں گے اور شرک میں مبتلا ہوں گے۔ تو ایسی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کرام کے ذہنوں سے بھلوا دیتے ہیں جو آئندہ چل کر بدعت اور شرک کا باعث بنے۔ اور دوسری بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صحابہ سے زیادہ ہمیں نہیں۔ صحابہ کی محبت بہت زیادہ تھی، بے انتہا تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ وہ تو مکمل مطیع تھے، اتباع کرنے والے تھے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل تاریخ ولادت کو ذکر نہیں کیا۔ اصل تاریخ ولادت پر جشن عید میلاد النبی جو آج کل کا طریقہ ہے، اس طریقے سے خوشی نہیں کی صحابہ کرام نے۔ کیا تم صحابہ کرام سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہو؟ کیا حضرت ابوبکر صدیق سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہو؟ کیا حضرت عمر فاروق سے زیادہ محبت رکھتے ہو؟ کیا حضرت عثمان سے زیادہ محبت رکھتے ہو؟ کیا حضرت علی سے زیادہ محبت رکھتے ہو؟ تو صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت رکھتے تھے، اور اس محبت میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسفار کو یاد کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو یاد کیا، مکہ میں کتنے دن رہے، مدینہ میں کتنے دن رہے، فلاں سفر کتنے دن میں کیا، یہ سب صحابہ کرام نے یاد کیا، لیکن اللہ نے تاریخ اصل جو ولادت ہے اس کو بھلوا دیا۔ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ آئندہ چل کر لوگ شرک اور بدعت میں اور خرافات میں مبتلا ہوں گے۔ اگر تیری محبت اللہ کے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی تو ظاہری بات ہے تو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا، فرما برداری کرتا، مکمل اتباع کرتا۔ جیسا کہ کسی شاعر نے خوب کہا ہے، لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع۔ اگر تیری محبت سچی ہوتی، اگر تو محبت میں سچا ہوتا تو ضرور تو اس کی اتباع کرتا، اطاعت کرتا، کیونکہ محبت کرنے والا اپنے محبوب کا مطیع اور فرما بردار ہوتا ہے۔ محبوب کی اقتداء اور اتباع تو اہل عقل کے ہاں مسلم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہی ایمان کی علامت ہے اور مومن کی شناخت ہے۔ اگر تیری محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور سنت کی ضرور اتباع کرتا۔ تو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتا ہے، موسمی مینڈک کی طرح نکل آتا ہے، تیرے چہرے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتا۔ عورتیں نعتیں پڑھتی ہیں جو 11 ماہ گانے گاتی ہیں، پردہ نہیں کرتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم نہیں بتلایا اللہ کا کہ پردہ کرو؟ بغیر پردے کے عورتیں نعتیں پڑھتی ہیں، عوام روڈ پر نکل آتے ہیں، راستے بند کرتے ہیں، ناچتے ہیں۔ کیا یہی دین ہے؟ کیا یہ نبی کی اتباع ہے؟ کیا یہ نبی کی سنت ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو بخاری میں یہ باب باندھا ہے
کہ باب حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من الایمان، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ایمان ہے، مومن کی شناخت ہے، مومن کی علامت ہے۔ لیکن نبی سے محبت ہے ہمیں کیسے پتہ چلے؟ ہر کوئی دعوے دار ہے، جس کسی سے پوچھو کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، جھنڈی لے کر نکل آتا ہے، راستے پہ نکل آتا ہے، ٹی وی پر آتا ہے، ویڈیو بناتا ہے، اور اسی طرح عورتیں پردہ نہیں کرتی، بیرش لوگ باہر نکل آتے ہیں، عوام الناس کو تنگ کرتے ہیں اور اسراف کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، جو جھنڈیوں میں خرچ کرتے ہیں اور لائٹوں میں خرچ کرتے ہیں، ایسا اسراف کرتے ہیں جو دین اور اسلام میں منع ہے۔ تو ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ان جھنڈیاں لگانے والوں کی، ان فضول خرچ کرنے والوں کی، ان راستوں کو بند کرنے والوں کی، ان عورتوں کی جو پردہ نہیں کرتی، ان بیریش لڑکوں کی، ان ناچنے والوں کی محبت کیسے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ زبان سے تو دعوے دار ہیں، لیکن علامت کیا ہے؟ تو اسی علامت کو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں شرح عین العلم میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علامت حب النبی حب السنت، علامت حب النبی حب السنت، وعلامت حب السنت حب الآخرت، وعلامت حب الآخرت بغض الدنیا، وعلامت بغض الدنیا اللہ یاخذ منها الا زادا یبلغ الی العقبہ۔ مولا علی قاری کی شرح عین العلم صفحہ نمبر 378 جلد نمبر 2۔ یعنی کیا مطلب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت یہ ہے کہ سنت سے محبت ہو، سنت سے محبت ہوگی، یہ علامت ہے کہ تیری محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ سنت سے محبت نہیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ تیری محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، پھر یہ تیرا نکلنا، تیری خوشی کرنا فضول ہے، قیامت کے دن یہ تیرے گلے میں ہوں گی۔ تیرے چہرے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں، تو نماز نہیں پڑھتا، تو 12 مہینے مسجد میں نہیں آتا، تو فرائض کا تارک ہے، تو واجبات کا تارک ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں اپناتا۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک آئیڈیل ہمیں دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی اسوہ حسنہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لیکن تو نے اس کو بھلا دیا اور پھر اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا کہلواتا ہے۔ اور آگے فرمایا وعلامت حب السنت حب الآخرہ، اور سنت سے محبت کی علامت یہ ہے کہ آخرت سے محبت ہو۔ آخرت سے محبت تب ہوگی جب ہم آخرت کے لیے تیاری کریں گے۔ ہم نے آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ تو نے آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ تیرے اعمال میں کیا ہے؟ تیرے منہ میں سنت نہیں ہے، اور پھر اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا کہلواتا ہے۔ اور آخرت سے محبت یہ ہے کہ دنیا سے بغض ہو، اور دنیا سے بغض کی علامت یہ ہے کہ صرف اتنا سامان لے کہ اس کو عقبہ کی طرف پہنچائے۔ تو مولا علی کا رحمۃ اللہ علیہ کی اس عبارت سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت یہ ہے کہ سنت سے محبت ہو، لیکن ان بیچاروں کو سنت سے محبت نہیں ہے، اپنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آئی نہیں ان کی زندگی میں، اور اپنے آپ کو بڑا محب کہلوانے والے ہیں۔ اگر واقعی نبی سے محبت ہے تو سنت سے محبت کرو، بدعات کو چھوڑنا ہوگا۔ ماہ ربیع الاول میں بدعات کرتے ہو اور ادھر سے آپ اپنے آپ کو اہل سنہ بھی کہلواتے ہو، اور اہل سنہ کہلوا کر پھر اپنے آپ کو محب النبی بھی کہلواتے ہو۔ یہ بات کان کھول کر سن لو، جو بھی حضرات سن رہے ہیں، عوام الناس، میرے مسلمان بھائی، کہ نبی سے محبت تب ہوگی جب سنت سے محبت ہوگی، اور سنت سے محبت تب ہوگی جب بدعت کو چھوڑنا ہوگا، کیونکہ ما احدث قوم بدعتا الا رفع مثلها من السنہ، جب کوئی قوم بدعت کو ایجاد کرتی ہے تو اس کے مثل جو سنت ہوتی ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی اٹھا لیتے ہیں، وہ سنت اٹھ جاتی ہے۔ اصل محبت جو ہے وہ کامل متبع ہونا ہے، کامل متبع ہونا ہے، فعل میں بھی اور ترک فعل میں بھی۔
جیسا کہ آج کل یہ اعتراض اٹھاتے ہیں، جب ان لوگوں کو کہو کہ یہ جشن عید میلاد النبی کا جو طریقہ آپ لوگوں نے آج کل ایجاد کیا یہ بدعت ہے، تو اوپر سے کہہ دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، یہ بھی ہمیں دکھا دو۔ تو اس بات میں اس بات کا جواب بھی آ جاتا ہے کہ اصل محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تب ہوگی جب تم کامل متبع ہوگے، فعل میں بھی اور ترک فعل میں بھی۔ ایسا نہیں کہ فعل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے افعال سے محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے محبت۔ یہ تم کو یاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میٹھا کھاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلوے کو پسند فرماتے تھے، آپ کو یہ افعال کی محبت یاد ہے، لیکن ترک فعل کی محبت جو ہے اتباع وہ آپ کو یاد نہیں ہے کہ ان میں بھی ہم کو اتباع کرنی ہے، صرف افعال میں اتباع نہیں کرنی۔ کامل متبع تم تب ہوگے جب فعل میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے اور ترک فعل میں بھی۔ ایسا نہیں کہ صرف ایک بات کو اپنایا اور دوسری بات کو چھوڑ دیا۔ اس کی دلیل میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرقات المفاتیح میں فرماتے ہیں کہ والمتابعات کما تکون فی الفعل تکون فی الترک ایضا فمن واظب علی فعل لم یفعلہ الشارع فهو مبتدع۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرقات المفاتیح میں فرماتے ہیں کہ اتباع اور متابعت تابعداری جیسے فعل میں ہوتی ہے ایسے ترک فعل میں بھی ہونی چاہیے۔ اگر کوئی بندہ ایسے فعل پر ایسے کام پر ہمیشہ کرتا ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو وہ بدعتی ہے۔ تو دیکھیں اس ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت سے معلوم ہوا کہ فعل میں بھی ہمیں اتباع کرنی ہے اور ترک فعل میں بھی۔ تو دیکھیں جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فعل کو نہیں کیا، آج کل کا مروجہ طریقہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا، نہ حضرت ابوبکر صدیق نے منایا، نہ حضرت عمر فاروق نے منایا، نہ حضرت عثمان نے منایا، نہ حضرت علی نے منایا، نہ تمام صحابہ کرام نے منایا۔ تو جب صحابہ کرام نے اس بات کو چھوڑ دیا تو اس چھوڑنے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا تو اس چھوڑنے میں بھی ہمیں مکمل اتباع کرنی ہے۔ جب ہم مکمل اتباع کریں گے تب ہم محب سنہ کہلوائیں گے، جب ہم محب سنہ ہو گئے تو تب ہم محب النبی کہلوانے کے لائق ہوں گے۔ تو اسی بات کو مولوی عبدالسمیع رامپوری جو ان بریلوی حضرات کا ایک بہت بڑا عالم گزرا ہے، اس نے کیا لکھا ہے؟ وہ لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکر ولادت کے باوجود امر اجتماعی کی کوئی شکل موجود نہیں تھی۔ وہ صاف لفظوں میں اقرار کرتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ ربیع الاول میں کوئی عمل مقرر نہیں فرمایا۔ دیکھیں انوار ساتیہ صفحہ نمبر 170۔ خود ان کا عالم عبدالسمیع رامپوری اقرار کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ ربیع الاول میں کوئی عمل مقرر نہیں فرمایا۔ تو دیکھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نہیں کی تو ظاہری بات ہے ہمیں بھی اس بات میں اتباع کرنی ہے۔ اب اس کے بعد میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بدعت ان لوگوں نے صرف ماہ ربیع الاول میں ایجاد کی ہے، باقی 11 ماہ یہ خاموش رہتے ہیں اور چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ ماہ ربیع الاول کی فضیلت ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس ماہ ربیع الاول کی فضیلت جو ہے وہ منصوص نہیں ہے بلکہ مستنبط ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس ماہ کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی وجہ سے ہو کہ اللہ جانتے تھے کہ اس مہینے میں میرا محبوب پیدا ہوگا، یا یہ بھی ممکن ہے کہ پیدا ہونے کے بعد اس ماہ کی فضیلت ہوئی ہو۔ تو بہرکیف اس ماہ ربیع الاول کی فضیلت جو ہے وہ منصوص نہیں ہے، اللہ نے اس کو فضیلت والا بنا ہے لیکن بیان نہیں فرمائی، اور جس طرح
ماہ رمضان المبارک کی اللہ نے فضیلت والا بنایا ہے اور فضیلت بیان بھی کی ہے، تو وہ اس کی فضیلت منصوص ہے، اور اس ماہ ربیع الاول کی فضیلت منصوص نہیں بلکہ مستنبط ہے۔ تو آج کل ان لوگوں نے جو طریقہ ایجاد کیا ہے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کو ہم بدعت کہتے ہیں، کیونکہ ایسا طریقہ نہ صحابہ نے منایا، نہ تابعین نے، نہ تبع تابعین نے۔ یہ کب ایجاد ہوا یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ آج کل کی جو محفل میلاد یہ منعقد کرتے ہیں، اس میں آپ دیکھتے ہو کہ یہ ناچتے ہیں، گانے گاتے ہیں، اور گانے گانے والی عورتیں صرف اسی دن نعتیں پڑھتے ہیں، اور دن کو خاص کرتے ہیں، صرف ماہ ربیع الاول میں یہ نعتیں پڑھتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، روڈوں پر نکل آتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں۔ تو خود ان کے جو پیشوا ہیں امام احمد رضا خان بریلوی کی جو تصریحات ہیں آج کل کی محفل میلاد اس تصریحات کے عین خلاف ہے۔ احمد رضا خان نے سختی سے منع فرمایا کہ محفل میلاد میں عورتوں کا مجمع نہ ہو، کہ عورتیں بغیر محرم کے کسی غیر محرم کے گھر میں شامل ہوں، یہ بھی اس ذکر میلاد کے آداب کے خلاف ہے اور ناجائز ہے۔ کہ غیر محرم کے گھر میں بغیر محرم کے عورتیں شامل ہوں تو یہ ناجائز ہے، یہ احمد رضا خان بریلوی خود لکھتے ہیں۔ اب دیکھیں جو آج کل میلاد مناتے ہیں کتنی عورتیں بغیر پردے کے ہوتی ہیں، ان کے ساتھ ان کے رشتہ دار بھی نہیں ہوتے، غیر محرم بھی نہیں ہوتے، ان کے ساتھ جو ہے محرم نہیں ہوتے، اور غیر محرم کے گھروں میں وہ داخل ہوتی ہیں اور نعتیں پڑھتی ہیں، ایک دوسروں کو دعوتیں دیتے ہیں۔ دوسری بات یہ لکھتے ہیں احمد رضا خان کہ ان محافل میں بے ریش لڑکے نہ ہوں۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ روڈوں پر گھروں میں نعتیں پڑھنے والے کتنے بے ریش لڑکے ہیں۔ تیسری بات یہ لکھتے ہیں کہ اجرت پر میلاد کرانا ناجائز ہے۔ چوتھی بات یہ لکھتے ہیں کہ ذکر مبارک خلوص سے ہو، حال بناوٹ نہ ہو۔ حال بناوٹ نہ ہو، آج کل لوگ کتنا سجاتے ہیں اپنے گھر کو، مرچیں لگاتے ہیں، یہ وہ کرتے ہیں، لائٹیں لگاتے ہیں۔ چوتھی بات یہ لکھی ہے کہ ذکر مبارک خلوص سے ہو، حال بناوٹ نہ ہو، کسی کی نیند خراب نہ ہو، کسی مریض کو ایذا نہ پہنچے، اور نہ کسی کی نماز میں خلل واقع ہو۔ دیکھیے احکام شریعت، یہ احمد رضا خان بریلوی جو ان کا امام ہے، پیشوا ہے، ان کی کتاب ہے، اور جو امام احمد رضا خود لکھتے ہیں کہ ہر فرض سے بڑھ کر اس کی بات ماننا ہے وہ زیادہ فرض ہے۔ تو دیکھیں اب آج کل جو جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں، کیا اس میں کسی کی نیند خراب نہیں ہوتی؟ ساری رات روڈوں پر ہوتے ہیں، نکل آتے ہیں بڑے آواز سے، یہ نہیں ان کو معلوم ہوتا کہ کسی گھر میں کوئی مریض ہوگا، کوئی نماز میں ہوگا، کوئی تلاوت میں ہوگا، کوئی اذکار میں ہوگا، ایک مستحب چیز پر لٹکے ہوئے ہیں، واجبات اور فرائض کو چھوڑ کر۔ یہ خود ان کی باتیں آج کل کی جو ان لوگوں نے ایجاد کی ہیں، طریقہ اپنا ہے، ان کے پیشوا کی تصریحات کے بالکل خلاف ہے۔ امام احمد رضا نے خود سختی سے منع فرمایا ہے، لیکن یہ اپنے پیشوا کی بھی نہیں مانتے، اس کی اتباع بھی نہیں کرتے۔ باقی رہی بات کہ جب میلاد کا جو طریقہ ان لوگوں نے آج کل ایجاد کیا ہے، خوشی مناتے ہیں جس طریقے پر، اس کا ثبوت نہ دین سے ہے، نہ قرآن سے ہے، نہ اسلام سے ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے، نہ صحابہ کی زندگی سے ہے، نہ تابعین کی زندگی سے، نہ تبع تابعین کی زندگی سے ہے۔ اب سوال پیدا ہوگا پھر یہ چیز کہاں سے آ گئی؟ اس چیز کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ تو اس کے متعلق میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں گا، یہ باتیں ذہن میں رکھیں کہ اس کو ایجاد کرنے والے آج کل کا جو مروجہ طریقہ جشن عید میلاد النبی کا،
جس بادشاہ نے پہلے اس کو ایجاد کیا تھا اس کا نام ہے شاہ اربل. شاہ اربل وہ بادشاہ تھا. اور اس بادشاہ اربل نے اقتدا کی تھی، پیروی کی تھی موصلی نامی شخص کی، جس کا تذکرہ میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں. اور عمر بن دہیہ نے اس بادشاہ کے لیے میلاد شریف کی کتاب لکھی، جس پر بادشاہ نے اس کو 1000 اشرفیاں بطور نظر دی، انعام دی. یہ خود کون لکھتا ہے؟ یہ میں نہیں کہتا، بلکہ خود جشن عید میلاد النبی منانے والوں کا امام احمد یار گجراتی کتاب، اس کی کتاب ہے جاء الحق، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 237. اس پر یہ لکھتے ہیں کہ جس بادشاہ نے پہلے اس کو ایجاد کیا وہ شاہ اربل ہے، اور عمر بن دہیہ نے آپ کے لیے اس کے لیے میلاد شریف کی کتاب لکھی، جس پر بادشاہ نے اس کو 1000 اشرفیاں نظر کی. یہ خود جاء الحق میں احمد یار خان نعیمی، جو بریلویوں کا پیشوا ہے، امام ہے، جو حکیم الامت کہلاتا ہے، اس نے لکھی ہے کہ اس کو ایجاد شاہ اربل نے کیا. اس کے بعد ایک اور میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں بریلویوں کے گھر سے. اس حیت قضائیہ یعنی جو مخصوص شکل ہے جو آج کل دی گئی ہے عید میلاد النبی کو، اس مخصوص شکل سے یہ عمل خیر و برکت و نعمت و رحمت 604 ہجری سے بحکم بادشاہ اولی الامر یعنی اربل جاری ہوا. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتاب انوار آفتاب صداقت صفحہ نمبر 393. یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کتاب کی تصدیق بریلویوں کے امام احمد رضا خان بریلوی سمیت 41 بڑے بڑے علماء نے اس کی تصدیق کی ہے. اس کتاب میں خود لکھا ہے کہ اس مخصوص شکل کو اپنایا گیا ایک بادشاہ کے حکم سے. وہ بادشاہ کون تھا؟ اربل. تو ان دونوں حوالوں سے جو بریلویوں کے گھر سے ہیں معلوم ہوا کہ اس محفل میلاد کو جو آج کل ان لوگوں نے ایجاد کیا ہے، یہ ایجاد کی ہوئی شاہ اربل کی جو بادشاہ تھا. اس کے بعد عمر بن دہیہ جس نے کتاب لکھی تھی، جب اس نے کتاب لکھی اس کو 1000 اشرفیاں بطور انعام ملی، تو ان کی حیثیت کیا ہے؟ چلو اگر کوئی کہے کہ ہم ان کی اتباع کرتے ہیں تو ان کی حیثیت بھی جان لی جائے. آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ عمر بن دہیہ جس نے ایک کتاب لکھی تھی، ایک سرکاری مولوی تھا، پہلی اس نے کتاب لکھی تھی پہلی میلاد شریف پر، میلاد پر اس نے پہلی کتاب لکھی تھی، اور اس کتاب کے لکھنے پر شاہ اربل نے اس کو 1000 اشرفیں انعام میں دی تھی. تو اس عمر بن دہیہ کے متعلق علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کانا ظاہری المذہب کثیر الوقیعۃ فی الائمۃ وفی السلف العلماء خبیث اللسان احمق شدید الکبر. دیکھیں لسان المیزان جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 296. علامہ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ عمر بن دہیہ جو ہے یہ ظاہری مذہب کا تھا، اور بڑی بکواس اماموں کے بارے میں، ائمہ کے بارے میں اور سلف علماء کے بارے میں کرتا تھا، اور یہ خبیث اللسان تھا اور احمق تھا اور بڑا یہ متکبر تھا. دیکھیں لسان المیزان علامہ ابن حجر اسقلانی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 296. اسی طرح آگے ابن نجار فرماتے ہیں کہ میں نے سب لوگوں کو اس کے جھوٹے ہونے اور ناقابل اعتماد ہونے پر متفق پایا ہے. آپ یہ بھی لسان المیزان میں اس کا حوالہ دیکھ سکتے ہیں، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 295. اربل اور عمر بن دہیہ کی محفل میں قیام نہیں تھا. پہلے ان لوگوں نے ایجاد کیا، لیکن یہ قیام کے قائل نہیں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور ہم ان کے لیے قیام کریں.
آج کل کے جو بدعتی ہیں اگرچہ ان کے مقتدی ہیں، وہ مقتدا ہیں ان کے شاہ اربل اور عمر بن دہیہ، آج کل کے جو بریلوی ہیں جو آج کل کا مروجہ طریقہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں، اس کا ثبوت نہ قرآن سے ہے نہ دین سے، اس کا تعلق نہ اسلام سے، بلکہ آغاز اسلام کے بعد 600 سال بعد یہ رسم ایجاد ہوئی، یہ بدعت ایجاد ہوئی، جس کو ایجاد ان لوگوں نے کیا، لیکن وہ بھی اس وقت قیام کے قائل نہیں تھے۔ آج کل یہ بدعت ایسے ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف کے قائل ہو کر قیام کا عقیدہ رکھ لیا، اور قیام شاہ اربل اور عمر بن دہیہ کے بعد 150 سال ایجاد ہوا۔ قیام کے متعلق خود بریلوی مسلک کے ایک بڑے عالم احمد سعید شاہ کاظمی لکھتے ہیں کہ مسئلہ قیام میں امام سبکی اور ان کے ہم عصر مشائخ و علماء کی اقتداء کافی ہے۔ دیکھیں آفتاب میلاد النبی صفحہ نمبر 58۔ تو شیخ تقی الدین سبکی کا انتقال 756 ہجری میں ہوا تھا، یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں۔ تو جب اس کا انتقال 756 ہجری میں ہوا تھا اور اس مروجہ میلاد کی ایجاد 600 سال بعد ہوئی تھی، تو 150 سال کا عرصہ ہو گیا۔ تو 150 سال بعد قیام کا عقیدہ وجود میں آیا، اور یہ کون لکھتا ہے؟ احمد سعید شاہ کاظمی، آفتاب میلاد النبی کتاب میں صفحہ نمبر 58 پر۔ اس کے بعد یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ ربیع الاول کا مہینہ، تو ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے لیے چن لیا کہ اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر ہم خوشی منائیں، اور اپنا طریقہ ایجاد کر دیا، اور اس طریقے میں شاہ اربل اور عمر بن دہیہ اور موصلی نامی شخصوں کی اقتداء کی۔ لیکن یہ ماہ ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہے، یہ 12 ربیع الاول کہتے ہیں، اور اکثر اسی پر گئے ہیں۔ اب 12 ربیع الاول سے عید میلاد النبی کا دن کیسے ہوا؟ اب اس کا نام عید میلاد النبی کیسے پڑا؟ یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ 12 ربیع الاول کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، تو 12 ربیع الاول سے عید میلاد النبی کا دن کیسے ہوا؟ یہ کس نے کیا؟ تو اس بات کے متعلق بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ بڑے عمر والے جو لوگ تھے، اس دن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جو دن ہے 12 ربیع الاول، جو اکثر علماء نے کہا ہے، اس بارے میں کیا کہتے تھے اس دن کو؟ کہ 12 ربیع الاول کے دن کو 12 وفات کہا کرتے تھے۔ کیا؟ 12 وفات کہا کرتے تھے۔ لیکن اس 12 وفات سے التفات ہو گیا جشن عید میلاد النبی کی طرف، تو یہ کس نے کیا؟ تو یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں، تو اس کو سنیے کہ اس 12 وفات کو عید میلاد النبی کا نام دینے والا محمد نور بخش توکلی تھا۔ اس نے اس 12 وفات کے دن کو عید میلاد النبی کے نام سے تبدیل کیا۔ اب اس کے لیے دلیل چاہیے، تو دلیل بھی لیجئے۔ خود بریلوی عالم محمد عبدالحکیم شرف قادری صاحب لکھتے ہیں کہ آپ محمد نور بخش توکلی کی ہی سائے جمیلہ سے متحدہ ہند و پاک میں 12 وفات کے بجائے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے تعطیل ہونا قرار پائی تھی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں تذکر اکابر اہل سنت صفحہ نمبر 559 میں آپ دیکھ سکتے ہیں محمد عبدالحکیم شرف قادری صاحب کی کتاب، اس میں خود اقرار کیا ہے کہ جشن عید میلاد النبی کا نام دینے والا محمد نور بخش توکلی تھا۔ تو اب یہ کیسے کہتے ہیں کہ عید میلاد النبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید منائی، صحابہ نے عید منائی، میلاد منایا، تو یہ نام تو اب پڑا ہے، خود آپ کے علماء گواہی دے رہے ہیں، تو معلوم ہوا کہ اس کا ثبوت نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہے، نہ صحابہ کے زمانے میں ہے، نہ تابعین کے زمانے میں ہے، نہ تبع تابعین کے زمانے میں ہے۔ ایک اور حوالہ لیجئے
بریلوی علامہ اقبال احمد فاروقی صاحب لکھتے ہیں کہ محمد نور بخش توکلی نے گورنمنٹ کے سرکاری کاغذات میں بارہ وفات غلط العمومی اصطلاح کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے تبدیل کرانے کی جدوجہد کی، یہاں تک کہ کامیاب ہوئے۔ اس کی کتاب ہے مقدمہ تذکرہ سیدنا غوث اعظم، صفحہ نمبر 8۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بریلوی علماء کی گھر کی گواہی ہے کہ بارہ وفات کے نام کو تبدیل کرنے والا جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یہ محمد نور بخش توکلی ہے، اور محمد نور بخش توکلی کی موت اور وفات جو تھی وہ 24 مارچ 1948 کو ہوئی تھی۔ اب یہ اتنا زمانہ نہیں گزرا، 1948 اب قریب کا زمانہ ہے کہ اس دن کو جشن عید میلاد النبی کا دن کا نام دے دیا گیا، تو یہ بھی ان کی ایک ایجاد کی ہوئی چیز ہے۔ اب اس کے بعد ہم اس جشن عید میلاد النبی کو بدعت کہتے ہیں، میں نے وضاحت آپ کے سامنے رکھ دی، لیکن اس بدعت کے علاوہ اور بھی دیگر شرعی خامیاں ہیں اور خرافات ہیں، وہ میں آپ کو سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک یہ ہے کہ غیر ضروری کام کو ضروری سمجھنا۔ ایک مستحب چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ، لیکن اس مستحب چیز کو ایک تو انہوں نے بدعت قرار دیا اور بدعت کی صورت میں تبدیل کر دیا، پھر اس کو ضروری سمجھ لیا۔ غیر ضروری کام کے لیے لوگوں کو دعوت دینا، جمع کرنا، یہ غیر شرعی باتیں ہیں جو ان لوگوں نے اپنی محافل میلاد میں رکھی ہیں، جمع کی ہیں۔ یہ غیر ضروری کام کو ضروری سمجھتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں فرض کو اتنی اہمیت نہیں دیتے اور اس میلاد میں شریک ہونے کو بڑی اہمیت دیتے ہیں اور ضروری سمجھتے ہیں، اور لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، جمع کرتے ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چاشت کی نماز مسجد میں جماعت و اہتمام کے ساتھ فرائض ادا کرنا، اپنی جماعت اور اہتمام کے ساتھ جا کر فرائض میں ہے تو بدعت ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ اس عبارت کا مطلب نکلا کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ چاشت کی نماز جو ہے مسجد میں اگر کوئی جماعت و اہتمام کے ساتھ جا کے ادا کرتا ہے اور اس کو یعنی ضروری سمجھتا ہے تو بدعت ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ حوالہ مدارج النبوہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 680۔ تو اس عبارت سے معلوم ہوا کہ غیر ضروری کام کو ضروری سمجھنا یہ بدعت ہے، تو اس لیے ہم اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اور یہ بھی خامی ہے کہ بغیر دلیل کے یہ اعتقاد رکھنا کہ محفل میلاد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور پھر اس بنا پر وہ قیام کرتے ہیں، لوگ اس کے لیے قیام کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ اعتقاد رکھتے ہیں، حالانکہ اس اعتقاد کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ بھی غیر شرعی بات ہے کہ بغیر دلیل کے کوئی عقیدہ بنا لینا، حالانکہ عقائد کے لیے قطعی دلیل ہونا ضروری ہے اور ظنیات بھی ناقابل قبول ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں شرح عقائد میں کیا لکھا ہے، ولا عبرۃ بالظن فی باب الاعتقاد، کہ ظنیات کو کوئی اعتبار نہیں اعتقاد کے باب میں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اعتقاد کے باب میں ظنیات کا بھی اعتبار نہیں، تو ایک بات بغیر دلیل کے اس سے کیسے عقیدہ ثابت ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک غیر شرعی بات ہے۔ اور ایک حوالہ میں اس کے گھر سے بھی دیتا ہوں جو ان کا پیشوا ہے امام احمد رضا۔ معاملہ اعتقاد میں ظنیات کا کچھ اعتبار نہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں فتاوی رضویہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 451۔ تو ان کا امام احمد رضا بھی یہ لکھتا ہے کہ اعتقاد کے معاملے میں ظنیات معتبر نہیں ہیں،
تو ایک بغیر دلیل کے بعد جو کہ ظنی بھی نہیں ہے، اسے کیسے ایک عقیدہ ثابت ہو سکتا ہے؟ عوام یہ سمجھ بیٹھی ہے کہ فرائض سے میلاد میں شرکت افضل ہے، اور یہ بھی غیر شرعی بات ہے کہ ایسے اشعار پڑھے جاتے ہیں جو شریعت کے بالکل خلاف ہوتے ہیں اور عوام کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ مثلا شعر پڑھے جاتے ہیں کہ خدا کے خزانوں کا مختار و حاکم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کے خزانوں کا مختار اور حاکم مانتے ہیں، مختار کل مانتے ہیں، تو یہ بھی ایک غیر شرعی بات ہوئی۔ اس وجہ سے آج کل کا جو مروجہ طریقہ ہے یہ منانا ناجائز ہے اور بدعت ہے۔ اور یہ بھی شعر پڑھتے ہیں، نبی آج پیدا ہوا چاہتا ہے، نبی آج پیدا ہوا چاہتا ہے، یعنی دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا اور پیدائش کا ایک وقت مقرر ہے اور وفات کا ایک دن متعین ہے اور ایک وقت مقرر ہے، لیکن یہ بریلوی حضرات ہر سال اور ہر 12 دن ماہ ربیع الاول کو 12 تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا ہونا چاہتے ہیں اور پیدا ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں، تو یہ سراسر ایک توہین ہے اور ایک گستاخی ہے۔ تو یہ غیر شرعی باتیں تھیں جو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن اور محافل میں آج کل یہ لوگ کرتے ہیں، اس وجہ سے جشن عید میلاد النبی منانا ناجائز ہے۔ اب اس کے بعد یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جب جشن عید میلاد النبی کا جو آج کل مروجہ طریقہ ہے یہ ناجائز ہے اور بدعت ہے، خرافات ہیں، تو یہ کب وجود میں آیا؟ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ آغاز اسلام سے بعد 600 برس اس محفل کا پتہ ہی نہیں تھا، اس کا وجود ہی نہیں تھا۔ 600 سال بعد یعنی 6 صدیوں بعد اس کا وجود ہوا، وہ وجود میں آئی محفل میلاد۔ اب اس کے لیے دلیل خود مولوی عبدالسمیع رامپوری جو بریلوی مسلک کا بڑا عالم ہے، وہ انوار ساتیہ میں لکھتا ہے کہ یہ سامان فرحت و سرور کرنا اور اس کو بھی مخصوص شہر ربیع الاول کے ساتھ اور اس میں بھی خاص وہی 12واں دن میلاد شریف کا معین کرنا بعد میں ہوا، یعنی 6 صدی کے آخر میں۔ یہ کون لکھتا ہے؟ مولوی عبدالسمیع رامپوری، انوار ساتیہ، صفحہ نمبر 159۔ 6 صدیوں بعد اس کا وجود ہوا اور اس سے پہلے اس کا وجود ہی نہیں تھا۔ اس مروجہ محفل میلاد کو ایجاد کس نے کیا؟ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا، لیکن اب تھوڑی میں وضاحت اور زیادہ کرتا ہوں تاکہ بات آپ کو سمجھ میں آئے۔ میں نے بریلوی علماء کی کتابوں سے آپ کو بتا دیا کہ اس کا وجود بعد میں ہوا ہے اور کب ہوا ہے، جیسا کہ انوار ساتیہ کا حوالہ ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اس کو پہلے ایجاد عمر بن ملا محمد موصلی نے کیا تھا۔ موصل ایک شہر ہے، اس نے ایجاد کیا تھا۔ علامہ جلال الدین سیوطی کے شاگرد علامہ محمد بن علی یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جو سیرت شامی سے مشہور ہے اس میں لکھا ہے کہ کان اول من فعل بالموصل عمر بن محمد احد الصالحین مشہورین وبہ اقتدا فی ذالک صاحب اربل۔ تو علامہ محمد بن علی یوسف جو علامہ سیوطی کے شاگرد ہیں، وہ لکھتے ہیں سیرت شامی میں کہ پہلا شخص وہ جس نے اس مخصوص فعل کو ایجاد کیا موصل میں، وہ کون ہے؟ عمر بن محمد، وہ ایک مشہور صالحین میں سے ایک تھا، اور اسی کی اقتدا اس میں شاہ اربل نے کی جو بادشاہ تھا۔ میں نے پہلے آپ کو بتا دیا، اب حوالہ ہو گیا۔ اور اس کے بعد یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، متقدمین کے ساتھ ساتھ متاخرین نے بھی یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ اس کا موجد اول کون ہے اور اس ابتدا کس نے کی تھی۔ چنانچہ مفتی سعد اللہ کا قول مولوی عبدالحق مہاجر مکی کے بارے میں منقول ہے کہ یہ عمل ربیع الاول میں تخصیص و تعین کے ساتھ کرنا شہر موصل میں ہوا۔ عمر نے اس کو ایجاد
کیا، عمر نے اس کو ایجاد کیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں الدر المنظم صفحہ نمبر 160، مفتی سعد اللہ کا قول مولوی عبدالحق کے حوالے سے۔ یہ متقدمین کی بات ہے۔ اور اسی طرح بریلویوں کا ایک عالم مولوی محمد اعظم فتح الودود میں صفحہ نمبر 8 پہ لکھتے ہیں کہ جاننا چاہیے کہ اس محفل اقدس کا بانی شیخ عمر بن مولا محمد موصلی ہے، اور اس کی ابتدا سب سے پہلے بادشاہ اربل نے کی۔ تو ان حوالوں سے معلوم ہوا کہ اس کو پہلے ایجاد موصلی نے کیا، اس کے بعد اس کے ابتدا میں پہلے آئے شاہ اربل جو بادشاہ تھا، اور اس کے بعد ایک کتاب لکھی عمر بن دہیہ نے، جس کو اس بادشاہ نے 1000 اشرفیاں بطور انعام دی تھی۔ اس کے بعد ایک اور حوالہ دیجیے بریلویوں کے گھر کا۔ بریلوی مولوی محمد سلام رحمۃ اللہ نے اشباع الکلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ پہلے اس کو ایجاد کرنے والا موصلی ہے، اور اس کی ابتدا کس نے کی؟ شاہ اربل نے۔ اور عبدالسمیع رامپوری انوار ساتیہ میں بھی لکھتے ہیں، انوار ساتیہ کے صفحہ نمبر 120 پر، کہ اول بادشاہ ابو سعید مظفر الدین اربل نے مولود شریف تخصیص و تعین کے ساتھ ربیع الاول میں کیا، غرض کہ اس بادشاہ نے شیخ عمر کی پیروی اس محفل میں کی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں انوار ساتیہ صفحہ نمبر 120۔ تو خود عبدالسمیع رامپوری انوار ساتیہ کے صفحہ نمبر 120 پہ لکھتے ہیں کہ شاہ اربل جو پہلا بادشاہ ہے، اس نے تعین و تخصیص کے ساتھ ربیع الاول میں یہ محفل منعقد کی، اور اس نے عمر کی پیروی کی اس فعل میں۔ اب اس محفل کو ایجاد کرنے والے موصلی اور شاہ اربل اور عمر بن دہیہ ہیں۔ اب ان کی حالات کے متعلق آپ کو بتاتا چلوں تاکہ یہ بھی معلوم ہوا جائے کہ کہیں بریلوی یہ نہ اعتراض کرے کہ ہم اس کی اقتدا کرتے ہیں، کیا ان کی اقتدا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ تو سنیے کہ اربل جو بادشاہ تھا وہ غیر سکہ تھا، اور تقلید ائمہ کا مخالف تھا، اور ترک تقلید کا حکم کرتا تھا۔ علامہ احمد بن محمد مالک کی کتاب قول معتمد اور عبدالسمیع کی انوار ساتیہ اس پر گواہ ہیں۔ وہ خود لکھتے ہیں اربل کے حالات میں کہ غیر سکہ تھا، اور تقلید ائمہ کا مخالف تھا، اور ترک کے تقلید کا حکم کرتا تھا۔ اور ابن جولان لکھتے ہیں کہ اربل ظہر سے عصر تک صوفیوں کے لیے مجلس سماع کرتا تھا، اور ان کے ساتھ خود ناچتا تھا، خود بھی ناچتا تھا۔ یہ کون لکھتا ہے؟ ابن جولان لکھتا ہے۔ اور اسی طرح ابن خلقان جو خود اربلی ہے اور اس کا ہم اثر ہے شاہ اربل کا، وہ خود لکھتے ہیں کہ ایک ایک جماعت گانے اور خیال اور ملاحی والوں کی بیٹھتی تھی۔ مولود کے دو دن رہ جاتے تھے تو اربل طبلوں، گھڑیوں، ملاحی، راگ باجے کا حکم کرتے تھے۔ یہ کون لکھتا ہے؟ ابن خلقان۔ ابن خلقان لکھتا ہے کہ جب 2 دن رہ جاتے تھے، طبلوں، گھڑیوں، ملاحی اور راگ باجے کی شمار کا سامان نکلواتا تھا خود شاہ اربل، اور میلاد کی رات مغرب کے بعد گانا کراتا تھا۔ یہ کون کراتا؟ شاہ اربل۔ ابن خلقان لکھتا ہے جو شاہ اربل کا ہم اثر ہے۔ یہ کس میں لکھتا ہے؟ وفات الاعیان میں آپ دیکھ سکتے ہیں کتاب۔ ابن خلقان اربلی شافعی کی کتاب وفات الاعیان، اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ میلاد کی رات مغرب کے بعد یہ گانا کراتا تھا۔
تو یہ ظاہری بات ہے اس کی ابتدا کرتے ہیں شاعر میلاد اس طرح کراتا تھا، گانا ناچنا وغیرہ، تو آج کل بھی یہی چل رہا ہے کیونکہ یہ ان کی ابتدا کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا پہلی کتاب میلاد پر عمر بن دہیہ نے لکھی تھی، 1000 اشرف ہیں، ان کو بطور انعام ملی۔ خود عبدالسمیع رامپوری اس کا اقرار کرتے ہیں، لکھتے ہیں، جو بریلویوں کا ایک بڑا عالم ہے، کہ اربل کے لیے عمر بن دہیہ نے مولود شریف تصنیف کی، جس کا نام رکھا تنویر فی مولد سراج المنیر۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انوار ساتیہ صفحہ نمبر 221 عبدالسمیع رامپوری ہے، جو بریلویوں کا بڑا ایک عالم ہے۔ اور مولوی محمد اعظم نے فتح الودود صفحہ نمبر 8 پر بھی لکھا ہے۔ اب جو آج کل کا مروجہ طریقہ ہے میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منانے کا، تو اس کے کتنے موجد ہوئے؟ ایجاد کرنے والے 3، عمر بن محمد موصلی جو پہلے موجد ہیں، پہلے اس کو ایجاد کیا، اور شہرت اور ترویج اور مشہور کرنے والا کون تھا؟ بادشاہ مظفر الدین اربلی، جو شاہ اربل سے مشہور ہے۔ اور سب سے پہلے میلاد پر کتاب لکھنے والا کون تھا؟ عمر بن دہیہ اندلسی۔ اب یہ تینوں کون تھے؟ اجتماعی طور پر میں آپ کو حالات بتا دوں تو یہ تینوں غیر مقلد تھے۔ یہ تینوں کیا تھے؟ غیر مقلد تھے۔ اب میں آپ کو یہ بھی ثابت کر کے دکھاؤں کہ غیر مقلد کی اقتداء کیا جائز ہے ناجائز ہے۔ خود ان کے گھر سے امام احمد رضا خان نے لکھا ہے رسالہ ازالۃ العار میں صفحہ نمبر 20 اور 21 پر کہ غیر مقلد بد دین اور گمراہ ہیں اور مخالف قرآن اور خارق اجماع ہیں۔ یعنی امام احمد رضا بریلوی جو بریلوی کا امام ہے، وہ غیر مقلد کے بارے میں بد دین لکھتا ہے کہ وہ بے دین ہے اور گمراہ ہے اور قرآن کا مخالف ہے اور اجماع کا خارق ہے، اجماع سے خارج ہے۔ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تاریخ میلاد صفحہ نمبر 34، اور اسی طرح انوار ساتیہ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ حوالہ جات اور اسی طرح یہ باتیں انوار ساتیہ میں آپ کو ملیں گی غیر مقلدین کے بارے میں، اور اسی طرح آپ کو احمد رضا خان کی کتاب جو ہے رسالہ ازالۃ العار، اس میں بھی آپ کو یہ بات بخوبی ملے گی غیر مقلدین کے بارے میں۔ حالانکہ یہ بریلوی جو آج کل مروجہ طریقہ جشن عید میلاد النبی کا مناتے ہیں، وہ اقتدا کرتے ہیں موصلی کا اور اربل کا اور اسی طرح عمر بن دہیہ کا، حالانکہ یہ تینوں غیر مقلد تھے۔ جب یہ تینوں غیر مقلد ہیں تو ان کی ہی فتویٰ سے، ان کی ہی گھر سے ان کے اقتدا ناجائز ہے، کیونکہ وہ بے دین ہیں، گمراہ ہیں اور قرآن کے مخالف ہیں اور خارق اجماع ہیں، تو یہ پھر ان کی اقتدا کرتے ہیں اور اس کی اتباع کرتے ہیں۔ اب یہ بھی نہیں مانیں گے، ان کے لیے دلیل دینی پڑے گی، وہ کہیں گے ہم ان کی اتباع نہیں کرتے، ہم پر یہ فتویٰ نہیں لگے گا۔ تو آپ دیکھیں انوار ساتیہ مولوی عبدالسمیع کی، جو ان بریلویوں کا بڑا عالم ہے، وہ کیا لکھتا ہے؟ بس خوب سمجھ لو کہ ہم اس عمل میں، یعنی اس محفل میلاد میں جو آج کل کا مروجہ طریقہ ہے، ہم تابع ہیں دستور العمل سلاطین روم اور فرمان روایاں ملک شام اور ملوک ممالک مغربیہ اور اندلس اور مفتیان عرب کی، صفحہ نمبر 170۔ آپ دیکھیں اس میں واضح طور پر ہے کہ ممالک مغربیہ اور اندلس اور مفتیان عرب کے، ہم اس میں اس کے تابع سلاطین روم کے اور ملک شام کے۔ تو غالباً یہی وجہ تھی کہ سلطان اربل شب کی صبح کو جب قلعہ سے تمام سامان نکلواتا تو اس کو صوفی جیسے مقدس لوگ بھی اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے امیروں کے آگے نہیں بلکہ پیچھے پیچھے خانقاہ تک پیدل جاتے تھے۔ یہ بات علماء اور صوفیاء کے لیے عزت کی ہے یا ذلت کی؟ ناظرین خود فیصلہ کریں۔ تو مجلس میلاد کی بنیاد چونکہ غیر مقلدین نے رکھی تھی، شاید اسی کی برکت ہے کہ بے ساختہ مولوی عبدالسمیع صاحب نے بھی عمل مولود میں اہل مولود کو کسی ایک خاص کے دستور العمل کا نہیں بلکہ سلاطین، فرمان روایاں، ملوک، مفتیان بصیغہ جمع، یعنی جمع کے سیغوں کے ساتھ
طوطوں کے دستور عمل کا پیرو بتا کر اس میں بھی غیر مقلد کی شان پیدا کر دی۔ حاصل یہ نکلا کہ عمل مولود میں حسب تصریح مورخین و مجوزین سلطان عرب المقلد اول تھا عمر بن محمد موصلی موجد میلاد کا، اور سلطان عرب کے بعد تمام اہل مولود مقلدین سلطان عرب غیر مقلد کے۔ غرض اہل مولود مولوی عبدالسمیع صاحب کے اصول کے مطابق خود غیر مقلد ہیں اور بتقلید سلطان عرب غیر مقلد کے مقلد ہیں۔ تو یہ بات میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ آج کل کا جو مروجہ طریقہ ان لوگوں نے ایجاد کیا ہے، اسلام کی ابتدا کے بعد 600 سال تک اس کا کوئی وجود نہ تھا۔ 600 سال بعد موصلی نے اس کو ایجاد کیا، اس کے بعد اس کو ترویج اور تشریح کی سلطان عرب نے، اس کے بعد عمر بن جے نے ایک کتاب لکھی، پہلی کتاب لکھی۔ اس کے بعد ان دونوں کی حیثیت کے متعلق میں نے بات کی کہ وہ تینوں غیر سکہ ہیں اور غیر مقلدین ہیں، اور غیر مقلد کی ابتدا اور غیر مقلدین کے بارے میں نے احمد رضا اور دیگر علماء کے حوالے بھی آپ کو بتا دیے۔ تو ان ساری وضاحت خلاصہ یہ ہے کہ آج کل کا جو مروجہ طریقہ جیسے عید میلاد النبی کے منانے کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت خوشی کا جو ان لوگوں نے طریقہ ایجاد کیا ہے، یہ طریقہ نہ اسلام سے میں ہے، نہ صحابہ کی زندگی میں ہے، نہ نبی کی زندگی میں ہے، نہ اولیاء، نہ تابعین، نہ تبع تابعین کی زندگی میں ان لوگوں نے خود ایجاد کیا ہے، بلکہ ان لوگوں نے اتباع کی ہے موصلی کی، شاہ عرب کی اور عمر بن دہیہ کی، جو غیر مقلد تھے، اور ان کے غیر سکہ ہونے پر عوام بھی بات کر چکی ہے، علماء کے اقوال بھی آ چکے ہیں۔ تو ان لوگوں کی خرافات و بدعات آپ کو بخوبی معلوم ہیں۔ پھر انشاءاللہ تعالیٰ اگلے بیان میں آپ کو ان کے دلائل سامنے رکھ کر ان کے دلائل کو رد کروں گا، کیونکہ بدعتی لوگ جو ہوتے ہیں اپنے غلط عقید کو ثابت کرنے کے لیے قرآن میں بھی تعریف کریں گے، سنت میں بھی، حدیث میں بھی، صحابہ کی زندگی میں بھی تعریف کریں گے۔ ان کو ڈر نہیں ہوگا اللہ کا، خدا خوف نہیں ہوگا۔ ان لوگوں نے دلائل لیے ہیں، حالانکہ وہ ایک من گھڑت چیز ہے، پھر بھی قرآن میں تعریف کیے۔ پھر میں انشاءاللہ تعالیٰ اگلے بیان میں ان کے دلائل دے کر ان کے جوابات میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔